پیارے ناظرین، ہمارے بہت سارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں کا سوال ہوتا ہے کہ جب ہم قرآن مقدس کی تلاوت کرتے ہیں تو قرآن مقدس کی تلاوت کرنے کے بعد اس کا ثواب ہم اپنے مرحومین کو کیسے بخشیں، یعنی ایصال ثواب کس طریقے سے کیا جائے۔ تو انشاءاللہ اس ویڈیو میں ہم نے پوری وضاحت کی ہے، اور آپ حضرات سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو پورا ضرور سنیں اور ہمارے چینل قاری توقیر رضا ضیائی کو سبسکرائب بھی کریں۔ سب سے پہلی چیزیں سن لیں، جو بیسک چیزیں ہیں، بنیادی باتیں ہیں، کہ جو کچھ بھی ہم پڑھتے ہیں، قرآن مقدس کی تلاوت کرتے ہیں، کلمہ شریف پڑھتے ہیں اور آیت کریمہ پڑھتے ہیں، ان سب کا مقصد کیا ہے؟ ان سب کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو کچھ بھی میں پڑھوں اس کا ثواب ہمارے مرحومین کو مل جائے، ہمارے مرحومین تک پہنچ جائے۔ تو اس نیت سے جیسے ہم پڑھتے ہیں اور پڑھنے سے فارغ ہوتے ہیں تو ہمارا پڑھنا رب کی بارگاہ میں قبول ہوتا ہے اور ہمارے مرحومین کو اس کا ثواب پورا مل جاتا ہے۔ لیکن رسماً جو ہم ایصال ثواب کرتے ہیں، دعا فاتحہ کرتے ہیں، اس کا طریقہ ہمارے بزرگوں نے اس طریقے سے بتایا ہے کہ جب وہ فاتحہ خوانی کرنا مقصد ہو، فاتحہ خوانی کیا جائے دعا خیر کے لیے کہ محفل ہو، تو اس طریقے سے کیا جائے کہ سب سے پہلے جو کچھ بھی ہم نے بنایا ہے اسے سامنے رکھیں، اور کچھ نہیں ہے تو پانی بھی رکھ سکتے ہیں، شکر رکھ دیں، کچھ نہیں ہے تو بغیر کھانے پانی کے بھی فاتحہ ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد خوشبو کے لیے اگربتی لگا دیا جائے۔ اس کے بعد ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایھا الکافرون، یہ قل یا ایھا الکافرون کی سورت پڑھیں۔ اس کے بعد پھر قل ھو اللہ احد 3 مرتبہ پڑھیں۔ کتنی مرتبہ؟ 3 مرتبہ۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو 3 مرتبہ قل ھو اللہ پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ایک ختم قرآن کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اس لیے 3 مرتبہ قل ھو اللہ احد پڑھ لیں۔ اس کے بعد قل اعوذ برب الفلق پڑھیں، پھر قل اعوذ برب الناس پڑھیں، پھر سورہ فاتحہ یعنی الحمدللہ پڑھیں۔ اس کے بعد الف لام میم ذالک الکتاب والی سورہ ہے اس کو پڑھ لیں، اولئک هم المفلحون تک پڑھیں، اور اس کے بعد وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، یہ آیتیں پڑھی جاتی ہیں اور چند آیتیں اور اس میں شامل کر کے پڑھی جاتی ہیں۔ تو یہ یاد نہ ہو، ہمیں معلوم ہے کہ بہت سارے لوگوں کو یاد نہیں ہوگا، تو یاد کرنے کی کوشش کریں گے تو یاد ہو سکتا ہے۔ اگر یاد نہ ہو پھر بھی ہم اپنے گھروں میں فاتحہ دے سکتے ہیں، ہماری بہنیں بھی فاتحہ پڑھ سکتی ہیں، وہ اس طریقے سے کہ ان سورتوں کو پڑھنے کے بعد یعنی چاروں کل کم سے کم پڑھ لیں، اور اس کے پڑھنے کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں، اور جو کچھ بھی ہم نے پہلے پڑھ کے رکھا ہے اور جو کچھ ابھی پڑھا ہے رب کی بارگاہ میں اس طرح ہاتھ اٹھائیں اور کہیں یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا ستار یا غفار یا رب العالمین۔ دعا شروع کرنے سے پہلے درود شریف بھی پڑھ لیں، کیونکہ دعا کی مقبولیت کا ذریعہ درود شریف ہے۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم دل مالک المستقیم بحق ایاک نعبد و ایاک نستعین یا خیر الناصرین یا غیاث المستغیثین یا رب العالمین یا اللہ عز و جل۔ میں نے جو کچھ بھی قرآن مقدس کی تلاوتیں کی، آیت کریمہ پڑھا، کلمہ شریف کا ورد کیا، اے اللہ ان سب کو تیری بارگاہ میں قبول فرما لے، اور جو کچھ بھی ہمارے پڑھنے میں کسی قسم کی خامیاں غلطیاں بے ادبیاں ہو گئی ہوں، اے اللہ تو اسے معاف فرما دے، اور جو بھی تیری بارگاہ میں اجر و ثواب بنتا ہے تو اپنی شان کے لائق عطا فرما، اور ہماری جانب سے، ہم سب کی جانب سے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نظر کرتے میرے مولا قبول فرما لے۔ پیارے آقا کے توسل سے تمام صحابہ، صحابیہ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، خلفائے راشدین، بزرگان دین، اولیاء کاملین، محدثین، مفکرین کی بارگاہ میں نظر کرتے میرے مولا قبول فرما۔ یا اللہ عز و جل حضور کے ازواج مطہرات، اہل بیت عظام، پنجتن پاک کی بارگاہ میں نظر کرتے میرے مولا قبول عطا فرما۔ اے اللہ تمام شہداء کی بارگاہ میں سب کا ثواب نظر کرتے میرے مولا قبول عطا فرما۔ حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک جتنے بھی انبیاء تشریف لائے تمام کی روح کو اس کا ثواب نظر کرتے میرے مولا قبول فرما۔
یا اللہ عز و جل خصوصا بالخصوص پیران پیر دستگیر شیخ عبد القادر جیلانی سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں نظر کرتے میرے مولا قبول عطا فرما. خواجہ خواجگان خواجہ ہند الولی خواجہ غریب نواز خواجہ بندہ نواز خواجہ ہرونی رحمۃ اللہ علیہ حضور حافظ ملت حضور مجاہد ملت حضور الشیع علیہ رحمۃ الرضوان حضور اعلی حضرت عظیم البرکت مجددین ملت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرضوان کی بارگاہ میں نظر کرتے میرے مولا قبول فرما. اے اللہ تمام قطب ابدال غوث قلندر کی بارگاہ میں نظر مولا قبول عطا فرما. اے اللہ خصوصا بالخصوص ہمارے تمام مرحومین مرحومات کی روح کو اس سب کا ثواب نصیب کرتے میرے مولا قبول عطا فرما. خصوصیت کے ساتھ ہمارے والد جناب نسیم حیدر اور ہمارے دادا دادی نانا نانی جتنے بھی رشتہ دار خیش و اقربا اس دنیا سے پوچھ کر گئے ہوں گزر گئے ہوں میرے مولا سب کی مغفرت فرما کر سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. آپ اپنے انداز میں اپنے مرحومین کے لیے آپ اپنے لب و لہجے میں آپ اپنے زبان میں اپنے طرز میں اپنے مرحومین کے لیے دعائے مغفرت کریں. اللہ تعالیٰ سے کہیں یا اللہ ہمارے تمام مرحومین مرحومات کو بخش دے اور جو کچھ میں نے پڑھا ہے ان کا ثواب ان کی قبر میں ان کی روح کو ہم نظر کرتے میرے مولا اسے تو قبول فرما لے. تو انشاءاللہ عز و جل ہمارا رب غفور الرحیم ہے ستار ہے غفار ہے. انشاءاللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرمائے گا. پھر اس کے بعد اپنے لیے دعا کریں یا اللہ ہم گناہگار خطا کار ہیں میرے مولا ہمیں نیک بنا دے متقی بنا دے پرہیزگار بنا دے عابد و زاہد بنا دے. مرنے سے پہلے قبر و حشر کی فکر عطا فرما اس کی تیاری کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمیں خوب قرآن کی تلاوت نماز کی حفاظت کی ہمیں توفیق عطا فرما. یا اللہ عز و جل بروز قیامت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت نصیب عطا فرما. عرش کے نیچے جگہ عطا فرما. یا اللہ عز و جل اے اللہ عز و جل کرم فرما دے رحم فرما دے. تیرے حبیب کے صدقے میں ہمارے دل میں عشق رسول عطا فرما دے. پیارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری پیاری سنتوں پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما. ہمارے گھروں میں اسلامی ماحول پیدا فرما. یا اللہ ہمارے بچوں کے اندر دینی تعلیم عطا فرما اسلامی جذبہ عطا فرما. اے اللہ ہماری آنے والی نسلیں میرے مولا عز و جل نیک ہو متقی پرہیزگار ہو عابد و زاہد ہو تیرے نام پر مر مٹنے والا ہو. یا اللہ عز و جل ہماری تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کی بہنوں کی حفاظت عطا فرما. ہمارے بھائیوں کی حفاظت فرما. جو لوگ کاروبار کے سلسلے میں پریشان ہیں ان کے کاروبار میں برکت عطا فرما. اے اللہ جو اولاد کے سلسلے میں پریشان ہیں انہیں اولاد صالح عطا فرما دے. اے اللہ ہر مسلمان کے گھروں میں خیر و برکت عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. امید کرتا ہوں آپ حضرات کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا. اگر پسند آئے تو آپ حضرات اسے لائک اور شیئر کریں اور جو اگر سوالات ہوں آپ کے تو کومنٹ باکس میں سوال بھی ہم سے کر سکتے ہیں. انشاءاللہ اپنے علم کے مطابق میں آپ حضرات کے سوالوں کی جواب دینے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ. دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے. ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے. جزاک اللہ.